بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھ کے میرے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے عمران خان آفیشیل کے نام سے اپنا یوٹیوب چینل کا نام رکھا ہوا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے بہت سارے ایسے دوست تھے جنہوں نے بتایا کہ میرا جب چینل سرچ کرو تو وہ آتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں نے عمران خان جدون 786 کے نام سے اس چینل کو اپڈیٹ کی ہے۔ تو ابھی اگر آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے آپ کے سامنے آ جائے گا میرا چینل۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں ٹاپک پہ، جو سیاسی صورتحال ہے، جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، جو کراچی کی سیاسی صورتحال ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایم پاکستان کا 46واں جو APMSO کی جو ایک تقریب رکھی گئی، اب ایم کی جو 46ویں APMSO کی تقریب رکھی گئی، آپ سب کچھ چیز کا پتہ ہے کہ APMSO کی تقریر کا جو کریڈٹ ہے، تقریر کا جو بانی ہے، اس کو ایم نے الگ کر کے متحدہ قومی موومنٹ نے الطاف حسین کو، جس نے APMSO کی بنیاد رکھی، جو APMSO کا بانی ہے، جو مہاجروں کا وارث ہے، اس کو آؤٹ کر کے APMSO کی تقریب میں خالق مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، دیگر ارکان شریک ہوئے، اور کچھ کارکنان بھی ایسے تھے جو وہاں تھے، ان کی تقریب بھی سن رہے تھے۔ لیکن حقیقت میں APMSO کے جو بانی ہیں، جو اس کے اصل حقدار تھے، اگر APMSO کی تقریب الطاف حسین صاحب کرتے تو وہ کارکنان کے لیے زیادہ خوشی ہوتی۔ جس نے اس کی بنیاد رکھی، جو اس کا قائد ہے، جس کی وجہ سے یہ APMSO چلی، جس نے 6 سال تک اس جدوجہد میں اپنی قربانی دی، اپنی ذات کی قربانی دی، اپنے گھر والوں کی قربانی دی، گھر کی مصروفیات کو ترک کیا، خاندان کی مصروفیات کو ترک کیا، رشتہ داروں کی مصروفیات کو ترک کیا، سب چیزیں چھوڑ کے اس APMSO کے لیے محنت کری اور اپنی قوم کے لیے محنت کری، مہاجروں کو اکٹھا کرنے کی ہر طرح کی کوشش کری۔ فاروق ستار کا یہ خود کا دعویٰ ہے کہ الطاف حسین صاحب 24 گھنٹے کال پہ، کبھی ایک سے رابطہ، کبھی دوسرے سے رابطہ، اس طرح اپنی جماعت کو لے کے چل رہے تھے۔ جو الطاف حسین کی محنت تھی، اس سے نہ خالق مقبول صدیقی منع کر سکتے ہیں، نہ فاروق ستار، نہ دیگر مصطفیٰ کمال، نہ کوئی اور اس چیز سے منع کر سکتا ہے کہ الطاف حسین کی جو محنت ہے وہ الطاف حسین نے نہیں کری۔ اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ الطاف حسین نے جو محنت کری APMSO کی، یا متحدہ قومی موومنٹ کی، یا متحدہ قومی موومنٹ ٹوٹنے کے بعد جب 2 دڑوں کا شکار ہوئی، اس کے بعد پھر ایم کی ایک مضبوط مستحکم پارٹی جس نے بنائی، وہ واحد الطاف حسین صاحب تھے۔ آفاق احمد ایم سے جب الگ ہوئے، جب بھی الطاف حسین سے بے لوث محبت کرنے والے جو تھے وہ اقتدار میں تھے۔ آفاق احمد کا ایم سے الگ ہونے کے باوجود آفاق احمد کو کوئی نہ قومی اسمبلی کی، نہ صوبائی اسمبلی کی کوئی سیٹ بھی نہیں ملی، لیکن الطاف حسین صاحب عوامی نمائندے تھے، عوام کی بے لوث خدمت انہوں نے کری، اپنی قوم کو یکجا کیا، اور کراچی کے لوگوں نے، بالخصوص مہاجر کمیونٹی نے ان کو ووٹنگ دی، اور ان کے لوگوں کو قومی اسمبلی تک بھی پہنچایا اور صوبائی اسمبلی تک بھی پہنچایا۔ یہ تمام تر چیزیں لوگوں کی الطاف حسین صاحب کے لیے تھی۔ جو لوگوں کے دلوں میں الطاف بھائی کے لیے محبت تھی، لوگوں نے قربانیاں بھی دی، جانوں کی قربانیاں بھی دی، مالی قربانیاں بھی دی، جہاں تک ہو سکا لوگوں نے الطاف حسین کے ساتھ ہر طرح کا تعاون بھی کیا، کیونکہ یہ واحد قائد تھے جنہوں نے ایک نامعلوم قوم، جب قیام پاکستان وجود میں آیا، جب مہاجر ایک نامعلوم قوم کے لحاظ سے جانے جاتے تھے، کیونکہ ان کا کوئی بانی نہیں تھا، ان کا کوئی چیئرمین نہیں تھا، ان کا کوئی قائد نہیں تھا، ان کو کوئی سہارا، کوئی دلاسا، کوئی حوصلہ دینے والا نہیں تھا،
ان کی کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں تھا. واحد الطاف حسین صاحب تھے جنہوں نے اپنی قوم کے لیے ترجمانی، اپنی قوم کی قیادت، اپنی قوم کو حوصلہ دینے کی ایک سوچ ٹھانی، جس میں وہ خاطر خواہ کامیاب ہوئے. رکاوٹیں بھی بے شمار آئیں. تو اتنے قربانیوں کے بعد الطاف حسین صاحب نے APMSO، متحدہ قومی موومنٹ، پھر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تک کا سفر کیا. لیکن پھر 22 اگست 2016 کو جو الطاف حسین صاحب سے غلطیاں ہوئیں، ان غلطیوں کے بعد بجائے کہ الطاف حسین کے لوگ الطاف حسین کی غلطی کے ازالے کے بعد الطاف حسین کا ساتھ دیتے اور الطاف حسین کے لیے عدالتوں کا رخ کرتے، لیکن ان لوگوں نے الطاف حسین کو اس سائڈ پہ کر دیا. عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے جیل کے اندر ہیں، لیکن عمران خان کے وکلاء، عمران خان کی پارٹی کے جتنے رہنما ہیں، وہ تمام کے تمام عمران خان کے لیے ہر کوشش کر رہے ہیں، ہر حربہ آزما رہے ہیں. لیکن الطاف حسین کے لوگوں نے کوئی حربہ، کوئی کوشش نہیں کری، کوئی عدالت تک بھی نہیں گئے کہ شاید اگر کوئی عدالت میں جاتے تو شاید عدالت سے ریلیف مل جاتا. لیکن یہ عدالت گئے، امین الحق صاحب عدالت گئے، لیکن کیوں گئے؟ کیونکہ ان کو الطاف حسین صاحب کی پراپرٹی چاہیے تھی. الطاف حسین صاحب کی جو لندن کی پراپرٹی تھی وہ چاہیے تھی، جو پاکستان میں MQM کے کھاتے میں ساز و سامان تھا وہ چاہیے تھا ان لوگوں کو. یہ اس لیے عدالت گئے اور اپنا وہ سامان حاصل کرنے کے لیے گئے. وہ الطاف حسین کا تمام کا جتنا ہولڈ تھا اس ہولڈ کو ختم کرانے کے لیے عدالتوں میں گئے، لیکن اس طرح سے نہیں گئے کہ ہمارے قائد عدالت میں. مصطفیٰ کمال صاحب ماضی میں اپنے قائد کے لیے لڑ جاتے تھے، لیکن ابھی مصطفیٰ کمال صاحب وہی ہیں جو ماضی میں اپنے قائد کے لیے لڑتے تھے، اور ابھی مصطفیٰ کمال صاحب اسی قائد کے خلاف بولتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب خود قائد بننا چاہ رہے ہیں. میئر ناظم مصطفیٰ صاحب کو بنانے والا کون تھا؟ الطاف حسین. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جس نے ان کو ایک نام دیا، ایک مقام دیا، اسی کا انہوں نے پتہ کاٹا اور اپنے آپ کو اقتدار میں لانے کی پوری کوشش کری، جس میں یہ بہت قریب سے کامیاب بھی ہوئے. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو اس APMSO کی تقریب کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ بات کری. جو شخص اس چیز کا اصلی حقدار ہے، جس کے نام پہ یہ APMSO بنی، جس نے اپنی قوم کے لیے APMSO کی ایک بنیاد رکھی اور اس کی پوری آگے پارٹی کو لے کے گئے، اس شخص کو نکال کے APMSO کی تقریب کرنا، اس شخص کا نام نہ لینا، اس شخص کی کوئی خواہش ظاہر نہ کرنا، اس کی غلطی کا اعتراف تک نہ کرنا، صرف اپنی APMSO سٹارٹ کر لینا. جس طرح MQM پاکستان بن گئی، MQM لندن بن گئی، اسی طرح APMSO بھی اب MQM پاکستان کے ہاتھ میں آ گئی. جس طرح الطاف حسین صاحب کی پراپرٹی کے مسائل کے لیے امین الحق صاحب اور دیگر نے مقدمات درج کی ہے، الطاف حسین صاحب کو برطانوی عدالت نے بار بار بلایا ان مقدمات کے لیے، ابھی بھی پیش ہو رہے ہیں. اسی طرح APMSO کی تقریب بھی MQM نے اپنے حوالے کر دی، الطاف حسین کو اس میں سے بائٹ کاٹ کر دیا. لیکن میں تمام ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جن لوگوں کو الطاف حسین سے محبت ہے، کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے کہ APMSO کی وارث جو ہیں وہ کون ہے؟ MQM پاکستان ہے یا الطاف حسین صاحب ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں. ہمارا کام تھا سوشل پلیٹ فارم میں آ کے آپ کو حقائق سے دو چار کرنا. ہمارے جو علم میں حقائق آئے ہم نے وہ آپ کے سامنے رکھی. اگر آپ کے نظر میں کیا اچھا ہے کیا غلط ہے، الطاف حسین صاحب صحیح ہیں یا MQM پاکستان کے لوگ صحیح ہیں، دونوں میں سے جو صحیح ہیں اس کا نام آپ کمنٹ میں بتائیں، اپنا اظہار خیال بتائیں، ہمیں پتہ چلے آپ کی رائے کیا ہے. اور اگر ہماری بات آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ الطاف حسین کی کوئی اپڈیٹ ہو تو آپ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو.